السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے اوفار سے سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان اسباق میں ہم آموزش فارسی بے فارسی آپ کو بتائیں گے، الفاظ کا اردو میں ترجمہ بتائیں گے، اور فارسی لہجہ لب و لہجہ کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں باقی اسباق کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا سبق پڑھنا ہے۔ آج کے درس میں سب سے پہلے درس کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں ان دروس کا، یہ بھی آپ کو مقدمہ بتائیں گے کہ ان دروس میں آج سے ہم کیا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دستور زبان آپ کو بتانا ہے، یہ انہی اسباق میں شامل ہوگا۔ بزودی کا مطلب ہے بہت جلد، اور سب سے پہلے ہے دستور زبان، جسے فارسی میں دستور زبان کہتے ہیں، اردو میں سب سے پہلے کہتے ہیں گرامر۔ اسی طرح ضرب المثلہ یعنی ضرب المثال، لطیفہ حال یعنی لطیفے، متن ہے یہ ادبی یعنی ادبی متن آپ کو دیں گے۔ فلم ہے یہ کوتاہ، شارٹ فلم جو ہوں گی وہ آپ کو اس دروس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ داستان ہے یہ صوتی، آڈیو کہانی آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح گفتگو ہے یہ متنوع یعنی مختلف گفتگو بھی آپ کو کنورزیشن ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ ان دروس کو ملیں گی۔ تو انہی شارٹ کورسز میں اور انہی دروس میں مقدمہ آموزش زبان فارسی میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ ہم آہستہ آہستہ کنورزیشن بھی اس میں ہوں گی، ضرب المثل بھی ہوں گے، لطیفے بھی ہوں گے، جن کا ہم فارسی ٹو اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تصویر نمائش کی جانب اور دیکھتے ہیں آج تصویر نمائش میں کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم تصویر نمائش میں پڑھتے ہیں دریا۔ دریا کو اردو اور فارسی میں دریا کہتے ہیں۔ دندان کو اردو میں کہتے ہیں دانت۔ گوش یعنی کان، گل یعنی پھول۔ اسی طرح آگے دیکھیں، آگے ہے کیف، بیگ کو فارسی میں کہتے ہیں کیف، کتاب کو اردو اور فارسی میں کتاب ہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں مداد رنگی، رنگوں والی پینسل، کشتی کو کشتی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں، میز کو اردو اور فارسی میں میز کہا جاتا ہے، مداد یعنی پینسل، پینسل کو فارسی میں کہیں گے مداد۔ مصادر با تصویری گردان، تصویری گردان کے ساتھ ہم مصدروں کو لیں گے، آپ کو بتائیں گے تصویری شکل میں۔ سب سے پہلے گرہ زدن یعنی گرہ لگانا، گانٹھنا، صرف فعل کریں گے۔ من گره میزنم، تو گره میزنی، او گره میزند، ما گره میزنیم، شما گره میزنید و آنها گره میزنند۔ اگلا مصدر ہے دویدن یعنی بھاگنا، صرف فعل کریں گے۔ من میدوم، تو میدوی، او میدود، ما میدویم، شما میدوید اور آنها میدوند۔ نیکسٹ مصدر ہے کما کردن یعنی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، صرف فعل کریں گے۔ کما کردن سے صرف فعل ہے من کمک میکنم، تو کمک میکنی، او کمک میکند، ما کمک میکنیم، شما کمک میکنید اور آنها کمک میکنند۔ ایک اور مصدر ہے مسواک زدن یعنی مسواک کرنا۔ مسواک زدن سے صرف فعل کریں گے۔ من مسواک میزنم، تو مسواک میزنی، او مسواک میزند، ما مسواک میزنیم، شما مسواک میزنید اور آنها مسواک میزنند۔ آج کا ہمارا آخری مصدر ہے بازی کردن یعنی کھیلنا۔ مصدر بازی کردن سے صرف فعل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے من بازی میکنم، تو بازی میکنی، او بازی میکند، ما بازی میکنیم، شما بازی میکنید اور آنها بازی میکنند۔ آج کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ایستگاہ ضرب المثل یعنی ضرب المثل ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے ضرب المثال میں سے سب سے پہلے ضرب المثل ہے از تو حرکت، از خدا برکت، یعنی اگر در کاری تلاش و کوشش کنی خدا به تو کمک نموده و نعمت هایش را بر تو بیشتر میکند۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جتنا ہمارے مثال بھی ہے، حرکت میں برکت ہے، وہیں فٹ آتی ہے از تو حرکت، اگر حرکت کریں گے، از خدا برکت تو خدا بھی اس میں برکت دے گا، حرکت میں برکت ہے، یہ ہم کہتے ہیں، ہمارے ضرب المثل بھی ہے۔ اس کے ترجمہ و تشریح اس طرح کریں کہ یعنی اگر کوئی بھی کام ہم شروع کریں، خدا کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، تو مسلسل ہم اس میں انت تک محنت کریں گے تب جا کے ہمیں پھل ملے گا۔ کوئی بھی کام ہم صحیح و کوشش کیے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے اس کا پھل، تو نتیجہ اس کا ہم اگر حاصل کرنا چاہیں
کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں صحیح و کوشش کرنی چاہیے. لگاتار ہم کوشش کریں گے ٹرائی اگین اینڈ اگین دم سیلوز، تو ہم اپنے نتیجے پر جا پہنچیں گے. تو اس ضرب المثل کا مطلب یہی ہے کہ حرکت میں ہی برکت ہے. جب آپ حرکت نہیں کریں گے کہ گھر بیٹھے ہم لاکھوں پتی ہو جائیں، گھر بیٹھے ہم امیر ہو جائیں، گھر بیٹھے ہمیں رزق و روزی ملے، تو دینے والا خدا ہے. لیکن جب ہم حرکت کریں گے، کوشش جو صحیح کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال ہمیں ان نعمتوں میں جو ہم حرکت کر کے لیں گے برکت بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وَأَمَّا سُخْنِ امروز، آج کی اچھی بات دیکھتے ہیں کون سی چیز ہے، اور فارسی کے ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو تشریح بھی دیں گے. سخن امروز میں ہے مادر ہا شبیہ نخ تسبیمی مانند، کمتر خود نمائی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه‌ای کنار یکدیگر نمی ماند. یہ تو 100% ٹھیک ہے بات ان کی کہ ان کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ مائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، بہت کم اپنی رونمائی کرتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو کوئی بھی دانہ ایک ساتھ نہیں رہتا. یہ تو بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ جب ہمارے گھر میں ماں باپ میں سے چاہے ماں ہو یا باپ ہو ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، ہم اپنی فکر میں رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی والدین میں سے کوئی بھی اس دنیا فانی سے خدا نہ کرے رخصت ہو جاتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں کیسی نعمت ہے، باپ کیسی نعمت ہے، والدین کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، گھر میں ہمارے لیے کتنا سرمایہ ہیں یہ لوگ. مثال بہت ہی اچھی دی ہے کہ تسبیح کے دانے کی طرح یہ والدین ہوتے ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو. جب والدین ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم بہت اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، بہنیں الگ ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں وہ اکٹھ جو ہمارا ہوتا ہے والدین کے ساتھ، وہ اکٹھ پھر ہمیں نظر نہیں آتا والدین کے ساتھ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ماں باپ کے علاوہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بچے اکٹھے میں جو ساتھ ہوتے ہیں وہ اتحاد و وحدت نہیں رکھتے. والدین اتحاد و وحدت کے بانی ہوتے ہیں جو ہمیں اکٹھا رکھتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے بہت ہی بڑی بات کی ہے، مثال دے کر ہمیں واضح کیا ہے کہ مائیں یا والدین جو ہے نا تسبیح کی مانند ہوتے ہیں. تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں وہ پروئے ہوتے ہیں، ایک ہی تسبیح میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک میں سے وہاں سے اگر دھاگا ٹوٹے تو سارے کوئی دانہ کدھر چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے دانہ. تو والدین مثل تسبیح می مانند. وا سخن دوم، دوسرا اچھی بات جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند، کہ آن کے می خواهد روزی پریدن را بیاموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را یاد بگیرد، چون پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو ایک دن چاہتا ہے کہ میں کودنا سیکھوں، ٹھیک ہے، جو ایک دن چاہتا ہے کودنا سیکھوں یا جو کودنا سیکھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کھڑا ہونا، چلنا، دوڑنا اور چڑھنا سیکھے. جب بندہ کھڑا ہو جائے گا، چلنا سیکھ لے گا، دوڑنا سیکھ لے گا، اسی طرح چڑھنا بھی سیکھ لے گا تو تب وہ کودنا بھی سیکھ جائے گا. یہ تینوں چیزیں پہلے ماسٹ ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کودنا سیکھے، کودے تو پہلے یہ کھڑا ہو، چلنا سیکھے، دوڑنا اور چڑھنا سیکھے. یہ مثال ہے. اس کی وضاحت آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے ضرب المثل میں بتایا کہ کسی کی آپ دیکھ لیں کوئی مالدار بندہ ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں ایک ہی رات میں مالدار ہو جاؤں، نہیں، بلکہ وہ محنت کرے اور محنت کرتا جائے انشاءاللہ ضرور ایک دن وہ مالدار بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، حرکت میں برکت ہے اس طرح میں بتایا ہے. اسی طرح ایک ہی دم میں آپ کود نہیں سکتے، پہلے اس کے لیے آپ کو مقدماتی چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی، تب آپ جا کر اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے. و یک حرف مهمی که کسی گفته که درختانی که نمیخواهند به هیچ قیمتی بمیرند. و در پایان آخر میں جس طرح ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ممبران جو چاہتے ہیں کہ ہم
کمپلیٹلی طور پر یہ فعل ماضی، فعل حال و مستقبل اور ان فارسی زبان کو سیکھنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ضروری ہوتے ہیں وہ سیکھنا چاہیں تو ابھی ہمارے چینل میں موجود محمد آصف اصفہانی کے جو آسان فارسی سیکھنے کا پلے لسٹ ہے اس کو کھولیں اور اس میں جا کر ایک سے لے کر جو مکمل طور پر ہمارے کلاسز وہاں پہ اپلوڈ ہیں، ویڈیوز اپلوڈ ہیں، وہ دیکھیں۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ممبران کو یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی۔ مزید اپنی آراء و تجاویز دینے کے لیے کامنٹس میں یا ہم پہ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہمیں بتائیں۔ تب تک کے لیے قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما۔